حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، پیارے اٹھو اور اپنے پروردگار کے نام پر قربانی کرو۔ جب صبح ہوئی آپ نے 100 دمبے پہاڑ پر لے جا کر ذبح کیے۔ حسب سابق آگ آئی اور اس کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئی۔ دوسری رات خواب میں وہی آواز آئی۔ صبح ہوتے ہی آپ نے 100 اونٹ خوبصورت موٹے اور تازے چن کر پہاڑ پر لے جا کر ذبح کیے۔ پھر اسی طرح آگ آئی اور اٹھا کر لے گئی۔ لیکن آپ عرفہ کی رات جب سوتے ہیں تو حکم ہوتا ہے، جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو آپ نے عرض کی کہ مولا، کس کی قربانی منظور ہے؟ حکم ربی ہوا، تمہارا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی۔ صبح اٹھے تو 10ویں ذی الحجہ کا دن تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ آج پیارے اسماعیل علیہ السلام کے سر کو دھو اور کنگھی کرو، تیل لگاؤ، عمدہ لباس پہناؤ، خوب سجاؤ۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وجہ دریافت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ آج ہمیں اپنے دوست کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک رسی اور چھری بھی ساتھ لے لے۔ رسی اور چھری لینے کی حکمت پوچھی گئی۔ فرمایا کہ شاید قربانی کی ضرورت پیش آ جائے۔ تیار ہو کر حضرت ذبی اور حضرت خلیل روانہ ہوئے۔ راستے میں چلتے ہوئے باپ بیٹے میں کلام ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ حسین و جمیل بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان، ہمارے دوست کا گھر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہمارا دوست گھروں سے پاک ہے۔ پھر پوچھا، اے ابا جان، کیا ہمارا دوست ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہ وہ سب کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے۔ جب کچھ راستہ طے کر چکے، تھوڑا اور آگے بڑھے تو ابلیس لعین نے باپ بیٹے میں فتنہ ڈالنا چاہا۔ آج شیطان کا دل جل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کر کے مرتبہ علیہ سے سرفراز ہوں گے، درجات میں اضافہ ہو جائے گا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبی اللہ کے لقب سے ملقب ہو جائیں گے۔ اولاً شیطان ایک بوڑھے کی شکل بنا کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا۔ کہنے لگا، اے ہاجرہ، آج تمہارے لختے جگر، نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت پیارے اسماعیل کو ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں لے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اپنے دوست کی مہمانی اور ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ ابلیس لعین نے کہا، نہیں، مہمانی وغیرہ کچھ نہیں، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کو صرف اور صرف اس لیے لے گئے ہیں کہ ان کے نازک چھوٹے سے حلقوم پر چھری چلا کر بارگاہ خدا بندی میں ذبح کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیا ایسا مشفق باپ ایسے حسین و جمیل چھوٹے سے پیارے اپنے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ نہیں، ان کا گمان ہے کہ ان کو ذبح کرنا حکم خدا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، او ابلیس لعین، اگر حکم خدا یہی ہے کہ پیارے اسماعیل کو ذبح کیا جائے تو پھر ہمارے لیے اس سے حسین تر موقع کون سا ہوگا کہ ہم اس قربانی کو پیش کر کے بارگاہ خدا بندی میں تقرب حاصل کر لیں۔ ابلیس خبیث یہاں سے نا امید ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے، کچھ خبر بھی ہے، آج تمہارا باپ تم کو کہاں لے جا رہا ہے؟ اس وقت اللہ کے مقدس نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی دلیری سے ارشاد فرمایا کہ اپنے دوست کے یہاں کھانا کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان مردود نے یہاں بھی یہی زہر اگلا کہ اے نادان پیارے اسماعیل، نہیں، ایسا نہیں،
بلکہ یہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ رسی بھی ہے، چھری بھی ہے؟ یہ کس کام میں آئے گی؟ کیا دعوت کھانے میں بھی اس کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے؟ نہیں، یہ سب تمہارے ذبح کرنے کے انتظامات ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پھر بڑی دلیری سے اور سنجیدگی کے ساتھ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ تو دعوت ہی کھانے جا رہے ہیں۔ اے بوڑھے شخص، کیا حضرت خلیل جیسا شفیق و رحیم باپ اسماعیل جیسے حسین و جمیل، خوبصورت، لختے جگر، نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتا ہے؟ ابلیس لعین جو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں اپنا حسد اگل رہا تھا کہنے لگا، پیارے اسماعیل، تمہارے باپ ابراہیم کا گمان ہے کہ تمہارا ذبح کرنا حکم خدا ہے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا ذبح کرنا امر ربی ہے تو سبحان اللہ، زہے قسمت تو کون ہوتا ہے جو دو خلیلوں کے درمیان خلل ڈالتا ہے؟ میرے بھائی، یہ وقت بھی بڑا عجیب وقت تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس چھوٹی سی عمر میں شیطان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ حکم خدا ہے تو یہ ایک جان ہے، اسماعیل جیسی 1000 جانیں بھی ہوں تو اللہ کے نام پر قربان۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابتدائی ماحول میں یہ کس نے تعلیم دی؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب شیطان مردود بارگاہ اسماعیل سے بھی سخت نا امید ہو کر واپس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب آگے بڑھتا ہے اور وہاں بھی اپنی پوری طاقت صرف کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے ابراہیم، تم اپنے اس نور نظر کو محض ایک خواب کی بنیاد پر ذبح کرنا چاہتے ہو؟ ذرا خوب سوچ لینا، ایسا حسین و جمیل بیٹا پھر ہاتھ آنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے فوری طور پر بڑی مضبوطی سے اور اس کا منہ توڑ جواب دیا اور فرمایا، جا ہٹ، تو شیطان مردود ہے، تیرا داؤ خدا کے نیک بندوں پر نہیں چلتا۔ حضرت ابراہیم تیرا استعاذہ کمال لاحول پر رکھ کر چھوڑتے ہیں اور چند کنکریاں ہاتھ میں لے کر مارتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کا یہ کنکری مارنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے تمام حاجیوں کو کنکری مارنا ضروری قرار دے دیا تاکہ میرے خلیل کی یہ سنت بھی ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک باقی اور جاری رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال ساتھوں آسمان کے فرشتے ملاحظہ فرما رہے تھے اور بارگاہ رب ذوالجلال میں یوں داد دے رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ایک نبی دوسرے کو مشیت ایزدی میں ذبح کے لیے کھینچے جا رہے ہیں۔ جب مقام منا میں پہنچے تو اصل حقیقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم ہی بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت کیا عمدہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، اسماعیل تو ذبح ہو جائے گا اور افتگ نہ کرے گا باپ بیٹے کو، اور بیٹا قربان ہونے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت چند درخواستیں پیش کی، میرے ہاتھ پاؤں مضبوط باندھ دینا تاکہ جان نکلتے وقت نہ تڑپوں اور میرا خون آپ کے کپڑوں پر نہ لگ جائے اور پھر میں بے ادبوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ بوقت ذبح میرا چہرہ زمین کی طرف رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلاتے وقت آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور محبت پدری جوش میں آ جائے اور اطاعت خداوندی میں تقصیر واقع ہو جائے۔ میری قمیص میری اماں جان کو دے کر میرا سلام کہہ کر میرا آخری پیغام پہنچا دینا کہ تیرا لخت جگر ایسے رحیم و کریم کے پاس چلا گیا ہے جو تجھ سے بھی زیادہ مہربان ہے، لہٰذا مقام افسوس و غم نہیں ہے۔ جب باپ بیٹے نے اللہ کے حضور اپنی گردن جھکا دی اور بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا تو زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا، آسمان میں شور ہو گیا کہ آج باپ اپنے پیکرے حسن و جمال بیٹے کی گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری چلا کر ذبح کرنے جا رہا ہے، آج باپ اپنی نظروں سے اپنے بیٹے کو جدا کر رہا ہے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام پیکرے صبر و رضا بن کر اپنے پیارے بیٹے کو ذبح
کر کے اپنی نظروں سے غائب کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ننگی شمشیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم اقدس پر رکھی ہوئی تھی تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ابا جان، خدا کے خلیل آپ زیادہ سخی ہیں یا میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ سخی ہوں کہ اپنے پیارے آنکھوں کے تارے، دل کے اجالے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں زیادہ سخی ہوں، اس لیے کہ آپ کے اور بیٹے بھی ہیں جن سے آپ دل بہلا سکتے ہیں، میری صرف ایک جان ہے، چلی گئی تو واپس نہیں آ سکتی۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ رب کی رحمت کو جوش آتا ہے اور ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، نہ تو تم زیادہ سخی ہو نہ اسماعیل، لیکن انا سخی منکما، میں تم دونوں سے زیادہ سخی ہوں، کیونکہ اے ابراہیم تیرا یہ لخت جگر اسماعیل ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور ثواب قربانی پاتا رہے گا، اس کی جان باقی رکھوں گا، اس کا ایک بال بھی پیکا نہ کروں گا اور تیرے اس نور نظر کو ذبیح اللہ کا عہدہ عطا فرما دوں گا۔ الغرض جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زور سے چھری چلاتے ہیں مگر چھری ایک بال بھی نہیں کاٹتے، آپ چھری پر ناراض ہوئے اور بڑی زور کے ساتھ اس کو زمین پر مارا کہ تو کاٹتی کیوں نہیں؟ تو اس وقت چھری اپنی زبان حال سے عرض کرتی ہے کہ اے پیارے خلیل، جب آپ نے نمرود کی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگائی تھی تو آگ نے آپ کو کیوں نہ جلایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آگ کو حکم الہی پہنچا تھا کہ وہ مجھے نہ جلائے۔ تو چھری نے کہا کہ اے خدا کے خلیل، آگ کو ایک دفعہ حکم الہی پہنچا کہ ابراہیم کو نہ جلانا اور مجھے 70 دفعہ حکم مل چکا ہے کہ حلقے اسماعیل کو نہ کاٹنا، لہٰذا میں معذور ہوں، اس لیے نہیں کاٹ سکتی۔ محترم حضرات، اللہ صرف دل دیکھتا ہے اور اللہ صرف خلوص دیکھتا ہے، سینوں میں چھپی ہوئی محبت دیکھتا ہے، اللہ نیتوں کے حال دیکھتا ہے۔ شاید ایسے موقع پر کوئی کہہ اٹھا نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ باپ کی تیز چھری بیٹے کی گردن پر رکھی ہوئی ہے، ارشاد ربانی ہوتا ہے اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل بہشت میں جاؤ، ایک دمبا جو 40 یا 80 ہزار سال سے چر رہا ہے اس کو لے آؤ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو رکھ دو تاکہ میرا پیارا اسماعیل ذبح نہ ہونے پائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حکم الہی پا کر سدرا سے جنت کی جانب بڑھتے ہیں اور وہاں سے وہی دمبا لے کر اتنی تیز رفتاری سے زمین پر آتے ہیں، ابھی چھری 2 فٹ کا فاصلہ بھی طے نہیں کر پاتی ہے کہ آپ زمین منا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے رفتار جبریل کہ سیکنڈ نہیں گزر پاتا کہ جبریل علیہ السلام ہزاروں سال کی مسافت طے کر لیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا رکھ دیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے پوری دنیا والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت باقی رکھنے کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ ہر سال ان کی ادا کو اپنائیں اور ان کی سنت کو باقی رکھیں تاکہ امت مسلمہ دمبا کو ذبح کر کے قربانی کا ثواب حاصل کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ دمبے کا فدیہ نہ دیتا تو آج مسلمانوں کو اپنے بیٹوں کی قربانیاں پیش کرنی پڑتی۔ آج عالم کے گوشے گوشے میں ہر سال ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو اسلام کے نام پر اپنی اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔